الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین نظام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الافہام کی جانب سے میں ہوں حافظ ابو دجانہ شیخ۔ الحمدللہ آج ہم نے تراویح کے اندر 11واں پارہ مکمل اور 12ویں پارے کا ایک پاؤ پڑھا ہے۔ 11ویں پارے کی ابتدا کے اندر اللہ رب العالمین نے جو پیچھے غزوہ تبوک کا تذکرہ ہو رہا ہے، غزوہ تبوک کے اندر یہ غزوہ بڑے ہی سخت حالات کے اندر ہوا تھا، جب قحط پڑا ہوا تھا اور مالی لحاظ سے اور زمینی جو وسائل ہیں وہ بڑی تنگی کا شکار تھے۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین کی طرف سے جب یہ موقع آیا ہے اللہ کی راہ میں نکلنے کا، تو مسلمان اس وقت اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، اور جو ان کے پاس وسائل تھے، جو ان کے پاس مال تھا، وہ سب لا کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے پیش کر دیا۔ اس موقع پر جو منافقین تھے وہ مسلمانوں سے کٹے کٹے رہ رہے تھے، اور کوشش ان کی یہ تھی کہ اس غزوے میں شریک نہ ہوں، کیونکہ سامنے جو جن سے لڑائی ہونے والی تھی وہ روم کی فوج تھی، اور وہ اپنی طاقت اور قوت کے اندر بڑے مانے جاتے تھے۔ تو منافقین کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جائیں گے اور مسلمان اگر روم کی فوج کے ساتھ لڑتے ہیں تو مسلمانوں میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، کیونکہ وہ لوگ بڑے جنگجو ہیں اور مال و اسباب سے لدے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے اس جنگ سے پیچھے رہنے کے اندر ہی عافیت سمجھی، لیکن مسلمان اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کرتے ہوئے زاد راہ لے کر تبوک کے میدان میں پہنچے ہیں۔ تو وہاں پر مسلمانوں نے قیام کیا ہے تقریباً 20 دن، لیکن روم کی فوج مقابلے کے لیے نہیں آئی۔ ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ہیبت اور رعب ڈال دیا تھا۔ بہرکیف تو اس پارے کے اندر دونوں گروہ کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک تو منافقین اس جنگ سے پیچھے رہے، وجہ یہی تھی کہ بزدلی ان کے دل کے اندر بیٹھ چکی تھی، اور کچھ مسلمان تھے جو محض سستی کی وجہ سے اس جنگ کے اندر شریک نہ ہو سکے۔ ان میں سے یہ خیال ان کا تھا کہ اگر ہم اس جنگ کے اندر کچھ دیر کے بعد شریک ہو جائیں، جیسے نا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آگے آئے گا، انہوں نے سوچا تھا کہ میں کچھ وقت کے بعد جا کر، میرے پاس بہترین سواری موجود ہے، میں اگر تھوڑی دیر کے بعد بھی نکلوں گا تو میں لشکر کو پالوں گا، لیکن سستی کی وجہ سے، ڈھیل کی وجہ سے وہ اس لشکر کے اندر شریک ہونے کے اندر ہی ناکام رہے۔ تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ اچھا جی، آگے بیان کیا گیا کہ صحابہ کرام اور ان کے متبعین یہ سب جنتی ہیں۔ صحابہ کرام کا مقام بڑا عظیم ہے کہ فرمایا گیا کہ اگر یہ ایک مٹھی جو بھی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیں، اور تم پہاڑوں کے پہاڑ بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تو تم وہ سونا خرچ کر کے بھی اس ایک مٹھی جو کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ کہ تم پوری زندگی قیام کے اندر، پوری زندگی اللہ کی عبادت میں صرف کر دو، تو تم اس ایک لمحے کو نہیں پہنچ سکتے جو ایک لمحہ صحابی نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا ہے، تو تم اس ثواب کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو فرمایا گیا اگر سابقین اور اولین ہیں، مہاجرین میں سے یا انصار میں سے ہوں، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں، اور جو بندہ ان کی پیروی بھی کرتا ہے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنات اور باغات تیار کر رکھے ہیں۔ اچھا جی، آگے مسجد ضرار کا تذکرہ آ رہا ہے۔ مسجد ضرار منافقین نے مسلمانوں کے خلاف، جہاں وہ ظاہری طور پر ایذا رسانی کر رہے ہیں، وہاں جو اقوام مسلمانوں کے خلاف تھی، منافقین نے ان کے ساتھ بھی روابط شروع کر دیے، اور اب منافقین اپنا ایک مرکز بنانے جا رہے ہیں، اور انہوں نے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جسے قرآن کے اندر مسجد ضرار کہا گیا ہے، مطلب ایسی مسجد جو کہ نقصان پہنچانے کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے نکلے ہیں تو اس موقع پر منافقین آئے ہیں اور کہا ہے کہ آپ مسجد کا افتتاح کر دیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی غزوے کی طرف روانگی ہے، واپسی آ کر اس معاملے کو دیکھتے ہیں، واپسی آ کر مسجد کا افتتاح کیا جائے گا۔ بہرکیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے سے واپس آ رہے ہیں
تو اللہ رب العالمین نے ان کے ان مذموم ارادوں سے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا کہ یہ جس مقصد کے لیے مسجد بنا رہے ہیں وہ مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا۔ ان کا مقصد اللہ کے دین کی نشر و اشاعت نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے دین کو نقصان پہنچانا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا۔ لہٰذا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپسی آئے ہیں تو آپ نے اس مسجد کو منہدم کر دیا ہے۔ اچھا جی، آگے بیان ہوا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ معاہدہ کس چیز کا؟ کہ یہ جان اور یہ مال جو اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے اس کو تم نے اللہ کی راہ کے اندر صرف کرنا ہے۔ چاہے تمہاری جان ہو، تمہارا مال ہو، تم نے اس کو اللہ کی راہ کے اندر صرف کرنا ہے، لگانا ہے۔ بدلے میں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بدلے میں جنت تیار کر رکھی۔ تو یہ معاہدہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ زندگی دی ہے، یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ اس عظیم نعمت کو فضولیات کے اندر، لغویات کے اندر، خصوصاً جو نوجوان طبقہ ہے وہ اس زندگی کے اس عظیم لمحے کو وہ فضولیات کے اندر ضائع کر دیتا ہے۔ اور ہمارا آج کا جو نوجوان ہے اس کو جن مصارف کے اندر مصروف کیا ہوا ہے وہ تمام کے تمام لغو ہیں، کوئی فائدہ ان کا نہیں ہے۔ اس وقتی فائدے کو دیکھ کر نوجوان اس چمک کو دیکھ کر اس چند ایک جو ہے فضول کے مقاصد کے حصول کے لیے اصل مقصد کو بھلا کر اس زندگی کو فضول کاموں میں لگا دیتا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم بہت ہی کم عمر کے نوجوان ہوتے ہیں لیکن زندگی کے حوالے سے جب وہ اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں، فیس بک کے پوسٹیں کر رہے ہوتے ہیں، زندگی سے بڑے مایوس نظر آتے ہیں، خودکشی کے حوالے سے پوسٹیں لگا رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں جنہوں نے محبت کے اپنی جانیں لے لی ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو زندگی بڑی ایک قیمتی شے ہے، اس کو استعمال کیا جائے، اس کو فضول و لغویات کے انسان صرف نہ کرے۔ اچھا جی، آگے بیان کیا گیا کہ یہود و نصارہ نے، پیچھے ہم نے بات کی کہ یہود و نصارہ کی خام خیالیاں تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لاڈلے ہیں، ہم تو اللہ رب العالمین کے پسندیدہ ہیں، جہنم میں بھی جائیں گے تو چند دن جائیں گے۔ تو بیان کیا گیا آگے کہ یہود و نصارہ سے بھی اللہ رب العالمین نے اسی بات کا معاہدہ کیا تھا کہ اگر جنت تمہیں ملے گی تو اسی صورت میں ملے گی کہ تم نے اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو اللہ رب العالمین کی راہ میں صرف کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کے احکامات کی پاسداری کرنی ہے، تب جا کر تمہیں جنت ملے گی۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ محض تمہارے نسب کی وجہ سے یا تم جو سمجھتے ہو کہ ہم نے یہودی ہم عیسائی بن گئے ہیں تو یہی ہمارے لیے کافی ہے، نہیں، تم نے احکامات کی پاسداری کرنی ہے۔ احکامات کی پاسداری کے بعد ہی تمہیں جنت اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا ہوگی۔ آگے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا کہ آپ نے مشرکین کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی، اور آگے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کی تھی، ان کے والد انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، کفر و شرک کے اوپر ان کا انتقال ہوا۔ تو جب آپ نے توحید کی دعوت والد کو دی ہے تو والد نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات کہی کہ تو میری نظروں سے دور ہو جا، اگر تو دور نہ ہوا تو میں تجھے رجم کر دوں گا، تجھے پتھر مار مار کے تیری جان لے لوں گا، تو میری نظروں سے دور ہو جا۔ تو جب آپ رخصت ہو رہے تھے تو والد سے کہا کہ ابا جان، میں آپ کے لیے اللہ رب العالمین سے استغفار کروں گا۔ تو آپ نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا، تو انہوں نے اس وعدے کی پاسداری کے لیے اپنے والد کے لیے مغفرت کی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا کسی بھی مشرک کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں ہے، جو شرک کے اوپر مرا ہے اس کے لیے ہم مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ جو فنون کے اندر جو فنکار ہوتے ہیں، ٹی وی اداکار ہوتے ہیں، ہم جب وہ کوئی مرتا ہے تو ہم پتہ نہیں اس قدر جذبات کے اندر بہہ جاتے ہیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں جنتی ثابت کرنے لگ جاتے ہیں، یا ان کی اچھائیاں یا ان کی مغفرت کے اندر یا تعریف کے اندر کچھ زیادہ غلو کر جاتے ہیں۔ اس موقع پر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بھلے وہ فنکار ہوں، اداکار ہوں، بڑی آپ کو ان سے محبت و الفتیں ہوں، ان کے حسن کے آپ مارے ہوں، لیکن اصل چیز ہے وہ ایمان، تقوی،
یہ موجود ہے تو اصل کامیابی ہے. کفر و شرک پر مرا تو وہ بھلے دنیا کے کتنا کامیاب انسان کیوں نہ ہو, آپ کا پسندیدہ کتنا کیوں نہ ہو, اس کی کوئی وقت کوئی حیثیت بارگاہ الہی کے اندر نہیں ہے. اچھا جی, آگے جو میں نے بات کہی کہ کچھ صحابہ کرام تھے جو کہ اس غزوے کے اندر سستی کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے. تو جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آئے ہیں تو جو لوگ پیچھے رہ گئے, کچھ تو معذورین تھے جن کا تذکرہ ہوا, معذور تھے مالی طور پر, جسمانی طور پر, وہ شریک نہ ہوئے, اور کچھ ایسے تھے کہ منافقین جس طرح کے سب کچھ موجود ہے لیکن شریک نہیں ہوئے, اور کچھ صحابہ کرام سستی کی وجہ سے. اب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں تو منافقین آ رہے ہیں اور جھوٹے جھوٹے بہانے کہ ہمیں یہ مسئلہ تھا, ہمیں یہ مسئلہ تھا. تو جب باری آئی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو انہوں نے آ کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوری بات سچی بتائی ہے. کہا کہ میں اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا, میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اگر بعد میں نکلوں گا تو میں پہنچ جاؤں گا, لیکن وہ پھر بعد ہی ہو گئی اور سستی کا میں شکار ہو گیا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ ہے جس نے بات سچ کہی ہے, جس نے بات سچ کہی ہے. تو جب وہ باہر آئے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ کیا کوئی اور بندہ بھی ہے ایسا جس نے میرے ساتھ سچ بولا ہے؟ تو بتایا گیا ہے کہ 2 صحابی اور ہیں جنہوں نے سچ بولا ہے, اور وہ سستی کی وجہ پیچھے رہ گئے تھے, اور انہوں نے یہ بات اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس طرح تھی ویسی ہی بیان کی. پھر ایک عرصے تک وہ صحابہ کرام ان سے سوشل بائیکاٹ رہا. پھر آخر کے اندر ان کے گھر والوں کو بھی منع کر دیا گیا کہ آپ نے ان سے کلام نہیں کرنا ہے. اب وہ تینوں صحابہ کرام مسجد بھی آتے ہیں تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں ان کی طرف, لیکن آپ کلام نہیں کرتے. کوئی بھی مسلمان ان سے بات نہیں کرتا ہے, گھر والے بھی علیحدہ ہو چکے ہیں, وہ بھی بات نہیں کرتے. تو بتاتے ہیں کہ زمین ہمارے اوپر تنگ ہو چکی تھی کہ ہم زمین پہ رہ رہے ہیں, لوگ ہمارے سامنے, لیکن ہم سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. باہر کے تقریباً کوئی 90 دن کے بعد اللہ رب العالمین نے توبہ کو قبول کر لیا ہے. اور جب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں گھر کی چھت کے اوپر نماز ادا کر رہا تھا کہ اعلان ہوا کہ خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ تمہاری توبہ اللہ رب العالمین نے قبول کر لی ہے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کا دن, جس دن سے تیری امانت جنا ہے, تب سے لے کر آج کے دن تیرے لیے بہت زیادہ خوشی کا باعث. اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے اور تصدیق آ گئی. ایک تو ہم توبہ کرتے ہیں, جب توبہ کی تصدیق مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے تو انسان کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے. تو جب اللہ رب العالمین نے توبہ قبول کر لی ہے تو آپ نے فرمایا کہ میری توبہ سچ بولنے کی وجہ سے قبول ہوئی, میری توبہ سچ بولنے کی وجہ سے قبول ہوئی, تو اب میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا. اور ایسا ہی ہوا. جب یہ حدیث اپنے شاگرد کو بیان کر رہے ہیں تو وہ بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے کبھی بھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے, آپ نے سچ کے دامن کو تھام کے رکھا ہے. تو اسی بات کو رب العالمین نے آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچوں کی صحبت کے اندر آ جاؤ, سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹے مذاق کرتے ہیں, ان سے دامن کو بچاتے ہوئے جو لوگ سچائی کا دامن تھامنے والے ہیں ان کے ساتھ رہنا چاہیے. اور آج کے دور میں واقعی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ سچ بولتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے. میں تذکرہ کروں تو حافظ زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا, وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے, وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے, کیونکہ محدثین کی نظر کے اندر جو راوی جھوٹ بولتا ہے اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی. تو وہ حدیث کا مطالعہ کرنے والے تھے اور حدیث کی تحقیق و تخریج کے اندر اپنا وقت صرف کرنے والے تھے. تو وہ کبھی بھی اس بات کا وہ بھی برملا اظہار کرتے ہیں, ان کے شاگرد ان کے ساتھ رہنے والے بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا, آپ جھوٹ سے اجتناب کرنے والے تھے. اور بڑے ہی سچ گو اور بڑے ہی اچھے عالم دین تھے. ان کی سچائی کی وجہ سے ایک بات کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ایک بڑا ہی خوبصورت معاملہ ان کے ساتھ رکھا تھا. اگر کسی کو یہ بات کہا کرتے تھے کہ میں آدھے گھنٹے سو کر آ رہا ہوں یا میں 1 گھنٹہ سو کر آ رہا ہوں, تو آدھے گھنٹے بعد یا 1 گھنٹے بعد از خود ان کی آنکھ کھل جایا کرتی تھی اور وہ جس سے وعدہ کیا ہے وعدہ پورا کرنے پہنچ جایا کرتے تھے. تو یہ ایک بڑی خوبی اللہ رب العالمین نے کئی خوبیوں سے ان کو نوازا. ان میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے. اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے. آگے فرمایا گیا کہ مومنوں کے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو دین سیکھے اور دین سیکھنے کے بعد
اپنے علاقوں سے نکل کر آئے، دین سیکھے، پھر دین سیکھنے کے بعد دوبارہ اپنے علاقوں میں لوٹ جائے اور دین ان کو سکھائے۔ اور آگے بتایا گیا کہ مومن کے اوپر جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو مومن کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جو کافر ہے قرآن پڑھنے کے بعد اس کی ناپاکی بڑھ جاتی ہے، اس کے دل کے اندر جو برائی موجود ہے اس کی برائی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن اگر ہمارے دلوں پر اثر کر رہا ہے، ہمارے ایمان کو بڑھا رہا ہے، تو یہ بڑی ہی خوشی کی بات ہے۔ اگر یہ نہیں بڑھا رہا تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اس سورت توبہ کے آخر کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل ایمان کے ساتھ تعلق بیان ہوا کہ آپ کا تعلق کیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بات بہت شاق گزرتی ہے کہ آپ کی امت تکلیف کے اندر، آپ پر بڑی یہ بات شاق گزرتی ہے، اور آپ اس بات پر حریص ہیں کہ مومنوں کا نفع ہو، مومن کا فائدہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت طیبہ اٹھا کر دیکھیں، تراویح کا معاملہ ہے یا نماز سے قبل ہر وضو کے ساتھ مسواک کا معاملہ ہے، آپ نے امت کے ساتھ نرمی اور بھلائی کا معاملہ رکھا ہے۔ نمازیں بھی 50 تھی لیکن بارہا آپ گئے ہیں اور آپ وہ نماز 50 سے بعد میں 5 ہو گئی ہیں۔ اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں۔ آگے سورہ یونس شروع ہو رہی ہے۔ سورہ یونس مکی سورت ہے۔ سورہ توبہ کے اندر کافروں کے ساتھ تلوار والا جہاد، اور اب اس سورت کے اندر علمی مجادلہ کہ جہاد کی اقسام میں تلوار کے ساتھ بھی کرنا ہے، علمی طور پر بھی جہاد کرنا ہے، تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، دلائل و براہین کے ذریعے بھی کفار کے ساتھ جہاد کرنا ہے، نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، جہاد کی اقسام بھی ہیں۔ تو اس سورت کے اندر کفار کے ساتھ علمی مجادلے کا بیان کیا گیا ہے۔ تو پہلی آیت قرآن حکیم کی صداقت کے اوپر، قرآن حکیم یہ بڑی ہی حکمت والی کتاب ہے، اور آگے بیان ہوا کہ مشرکین بڑی عجیب لوگ ہیں کہ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے رسالت سے سرفراز کیا ہے، اس بات کے اوپر تعجب کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین کا تعارف بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کی ذات جس نے زمین و آسمان تخلیق کیا 6 دنوں کے اندر، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ اور ایک اہم بات جس کا تذکرہ آگے مزید کیا جا رہا ہے کہ ما من شفیع الا من بعد اذنی، کہ روز قیامت اللہ رب العالمین کی سفارش کے بغیر، اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر سفارش کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ پہلے اجازت، پھر اس کے بعد سفارش کسی کی جائے گی۔ یہ بنیادی طور پر اس اللہ رب العالمین تعارف کے اندر اس لیے بات بیان ہوئی کہ ہم آگے پڑھیں گے، اور قرآن مجید میں بارہا اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، یہ آج کی بھی جو مشرکین ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے یہ بزرگ ہیں یا ہمارے یہ پیر صاحب ہیں، یہ سفارش کریں گے۔ تو پہلی بات کوئی دلیل لے کر آئے جائیں، کوئی دلیل لے کر آئیں، کوئی واضح ثبوت لے کر آئیں، اور سفارش کا جہاں تک معاملہ ہے وہ اللہ رب العالمین کی اجازت کے بعد ہے۔ یہ کہنا کہ بالکل ہمیں جنت کے اندر لے جائیں گے، جہنم سے بچا لیں گے، یہ خام خیالیاں ہیں۔ انسان کو اعمال کرنے چاہیے، اللہ کی رحمت کا طالب انسان کو رہنا چاہیے۔ اچھا جی، آگے بیان کیا گیا کہ یہ لوگ جو اتنی آیات و نشانیاں دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود ایمان نہیں لا رہے، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مشرکین مکہ کے سامنے بہت سارے معجزات ہوئے، لیکن پھر بھی یہ لوگ ٹھس سے مس نہ ہوئے۔ ایمان لانے والے ایمان لے آئے، لیکن جو ضد کرنے والے تھے، ہٹ درمی کرنے والے تھے، وہ اپنی اسی پرانی روش کے اوپر قائم و دائم رہے۔ آگے بیان ہوا کہ جنتی جنت کے اندر ایک دوسرے کو سلام کہہ رہے ہوں گے۔ یہ سلام آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، اور جنت کے اندر بھی سلام رہے گا، اور مسلمان جو جنت کے اندر موجود ہیں وہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو ایک دوسرے سے سلام کے ساتھ اپنے کلام کی ابتدا کریں گے، اور آخر کے اندر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تو نے ہمیں جنت جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ آگے بیان ہوا کہ انسان کا بڑا ہی عجیب معاملہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی مشکل سے نوازتا ہے تو بڑا اللہ کے یہاں گڑ گڑاتا ہے، لیکن جب اللہ اس کو اس مشکل سے نکال دیتا ہے تو اللہ کے ساتھ شرک شروع کر دیتا ہے۔ یہی موضوع انشاءاللہ آگے آ رہا ہے، تو مزید اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اچھا جی، مشرکین مکہ کا آگے ایک مطالبہ بیان ہو رہا ہے، بڑا عجیب مطالبہ تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو قرآن آپ لے کر آئے ہیں، اس قرآن میں ذرا تبدیلی کر دیجئے، کیونکہ اس قرآن کے اندر ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں موجود ہیں، ذرا اس کے اندر تبدیلی کر دیجئے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان فرما دیا کہ اس میں تبدیلی میرا حق نہیں ہے، مجھ پر جیسا نازل ہوتا ہے تم تک پہنچا دیا جاتا ہے، اس میں تبدیلی
اس میں کم و بیشی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، میری طرف جو نازل ہوتا ہے میں اپنی پوری ذمہ داری سے آگے تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ اور افسوس کے ساتھ یہ کہ ہمارے ہاں جو آج مسلمان ہیں اب قرآن کو تبدیل نہیں کر سکتے، تو قرآن مجید کے ترجمے کے اندر یا تفسیر کے اندر اس طرح کی تحریفات کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے باطل عقائد اس سے ثابت ہو جائیں۔ اور آگے بیان ہوا کہ یہ لوگ اپنے معبودوں کو اللہ کے ہاں سفارشی ٹھہراتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے آگے بات کو واضح کیا اور فرمایا کہ یہ اپنے معبودوں کو جو اللہ کے ہاں سفارشی ٹھہرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، یہ تو ایسی بات ہے جو کہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے زمین و آسمان کے اندر، اور تم اللہ رب العالمین کو ایسی بات بتا رہے ہو جو کہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے، ایک نئی بات تم نے اٹھا کر بیان کر دی ہے۔ تو لہٰذا یہ باتیں نہ کرو، اور شروع کے اندر جو بات ہوئی وہی لنک جوڑ لیں جو شروع کے اندر صورت کے بات ہوئی ہے کہ تم سفارش کا دعویٰ کر رہے ہو، جھوٹا دعویٰ ہے۔ سفارش جو بھی ہوگی وہ اللہ کی اجازت کے بعد، تم اگر بات کر رہے ہو تو کوئی دلیل اٹھا کر لے کر آؤ۔ آگے مشرکین کا ایک وہی طرز جو آگے میں نے بات کہی کہ جب سمندر کے اندر ہوتے ہیں، کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے، اور جب کنارے پر آتے ہیں تو پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں، شرک شروع کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک چھوٹا سا لطیفہ بھی ہے کہ ایک شخص تھا جو کہ کشتی میں سفر کر رہا تھا، تو اس کشتی میں جب ہلچل شروع ہوئی، سمندر میں سیلاب آنا شروع ہوا، تو کہنے لگا کہ اللہ کشتی پار لگا دے، ایک دیگ تیری راہ میں دوں گا۔ تو جب کشتی پار لگ گئی تو کہنے لگا اللہ کون سی دیگ میں جانتا ہی نہیں۔ تو پھر لہر آ گئی اور پھر ہچکولے وہ کھانے لگا۔ تو کہا اللہ میں پوچھ رہا تھا کہ میٹھی دینی ہے یا نمکین دینی ہے، میں دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تو اس طرح لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، مشکل میں ہوتے ہیں تو پھر ہر طرح کا وعدہ کرا لو، اللہ یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، سب کر لیں گے، لیکن جب آسانی ملتی ہے تو فوراً انسان پلٹ جاتا ہے۔ آگے بیان ہوا مشرکین کے جو یہ معبودان باطلہ ہے، قیامت کے دن ان کے شرک سے اور ان کے تمام امور سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے، کہیں گے ہمیں تو کچھ علم ہی نہیں ہے، ہم تو غفلت کے اندر تھے، انہوں نے ہمارے متعلق یہ باتیں گھڑ لی ہیں، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ آگے بیان کیا گیا کہ تم اگر یہ دعویٰ کرتے ہو قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، تو تم تو عرب کے بڑے شعراء ہو، بڑی تمہیں ادب و آداب سے، لٹریچر سے بڑی واقفیت ہے، لہٰذا اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ آگے ہم پڑھیں گے آج انشاءاللہ کہ ایک موقع پر کہا کہ 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، 10 نہیں بنا سکتے، کہا کہ ایک ہی بنا کے لے آؤ، تم اس کے اوپر بھی قادر نہیں ہو۔ تو جب قادر نہیں ہو تو اس طرح کی بات کیوں کہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے، جبکہ آپ تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ تو جب آپ یہ باتیں، یہ بہترین ادب آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، بہترین خطاب آپ کے سامنے کر رہے ہیں، تو مقصد یہی ہے کہ یہ آپ پر نازل ہو رہا ہے، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ انسان اس طرح کلام بنا سکتا ہے تو تم بڑے شاعر ہو، لے آؤ اور بنا کر دکھاؤ۔ آگے بیان کیا گیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، نفع و نقصان اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اور آگے بیان کیا گیا کہ قرآن مجید یہ بہت عظیم نصیحت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور شفاء لما فی الصدور، یہ شفا ہے دل کی بیماریوں کے لیے، دل کی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ اس کو ہم پڑھتے رہیں گے، اس کا ترجمہ پڑھتے رہیں گے، صرف رمضان کے ساتھ نہیں، پورے سال تعلق قائم کریں گے انشاءاللہ۔ روزانہ پڑھنے پر ہماری روزانہ منجھائی ہوتی رہے گی، اور اللہ رب العالمین کی راہ کے اوپر انسان صحیح طرح سے گامزن رہے گا اور تمام روحانی بیماریوں سے دور رہے گا۔ اچھا جی، آگے بیان کیا گیا کہ جب تم نیکی کرتے ہو تو اللہ رب العالمین کی نظروں کے اندر تم ہوتے ہو، اللہ رب العالمین کے تقرب کے اندر تم آ جاتے ہو، تو لہذا انسان کو نیکی کرتے رہنا چاہیے۔ نیکی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے ولیوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا۔ اللہ کے ولی کی جو ہمارے یہاں ایک تعریف بنا دی ہے کہ مجذوب اور عجیب قسم کے لوگ ہم اللہ کے ولی بنا دیتے ہیں، جبکہ نہیں، انسان فرائض کی پابندی کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کرنے والا ہے، حلال و حرام کے اندر تفریق کرنے والا ہے، حقیقت کے اندر یہ بندہ اللہ کا ولی ہے، یہ بندہ اللہ کا ولی ہے، اور جو اللہ کا ولی ہے نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا، نہ ہو غم زدہ ہوں گے۔
اچھا جی، آگے نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تو ان کی قوم نے تکبر کیا. سورہ ہود کے انشاءاللہ ہم مزید اس واقعے کو تفصیلاً پڑھیں گے. اور ادھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے متعلق بات بیان ہوئی کہ جب ان کو بھیجا ہے فرعون کی طرف، فرعون اور اس کے جو کابینہ ہے اس نے بھی اس موقع پر تکبر کیا ہے. تو یہاں پر اسی صورت کے اندر سورہ یونس کے اندر فرعون کے متعلق بیان ہوا کہ جب اللہ رب العالمین نے اس کو غرق کر دیا ہے تو غرق کرنے کے بعد اس کو قیامت تک کے لیے بطور عبرت اس کو نشانی بنا دیا، اس کو عبرت بنا دیا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ اس سے عبرت پکڑیں. اور اللہ رب العالمین کی یہ ایک سنت ہے کہ جس طرح فرعون آخری وقت کے اندر ایمان قبول کرنے لگا تو آخری وقت کے اندر ایمان اب قبول نہیں کیا جائے گا. آخری وقت کے اندر ایمان کسی کا قابل قبول نہیں ہے. اب فرعون بھی آخری وقت کے اندر کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جبریل امی اس کے منہ کے اندر خاک ڈال رہے تھے تاکہ وہ یہ کلمہ بھی نہ پڑھ سکے. تو لہٰذا وہ اسی ہی بدحالی کے اندر وہ غرق ہوا اور آج بھی وہ بطور نمونہ مصر کے عجائب خانے کے اندر موجود ہے. اچھا جی، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو جب عذاب ان کے اوپر آیا ہے تو وہ پوری قوم سجدے کے اندر گر گئی. تو اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ و قبول کی اور عذاب کو ان سے ہٹا لیا. تو اللہ رب العالمین اس بات پر بھی قادر ہے. اور یہ واقعہ کیوں پیش آیا اس حوالے سے مختلف مفسرین نے اقوالات نقل کیے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، کیونکہ آپ نے الٹیمیٹم دے دیا تھا 3 دن کا کہ 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا. قوم والے مانے نہیں تو آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر نکل گئے ہیں. تو حالانکہ جب تک اللہ کا حکم نہ آئے آپ کو بستی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی. تو پھر آپ کو جب آپ بستی سے نکلے ہیں، پھر آپ سمندر کے اندر ہیں، تو پھر وہ مچھلی والا پورا واقعہ ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا. تو آپ جو قوم کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو یہ وجہ بتلائی گئی کہ اسی وجہ سے قوم نے جو اللہ کے حضور اس موقع پر استغفار کیا ہے تو استغفار قبول کر لیا گیا اور قوم ایمان لے آئی تھی. اللہ رب العالمین کا عذاب ان سے ٹل گیا تھا. چلیے سورہ یونس کے آخر کے شریک کی ممانعت اور آخر کے اندر بیان کیا گیا کہ اے لوگو تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تمہارے پاس حق آ چکا ہے. حق قرآن مجید اور دین اسلام، یہ حق آ چکا ہے. اگر ہدایت حاصل کر لو گے، ہدایت پالو گے، فائدہ تمہارا ہی ہے، اور اگر گمراہی میں پڑے رہو گے نقصان تمہارا ہی ہے. اللہ رب العالمین کی بادشاہی میں اللہ کی ذات پر کوئی فرق نہیں آئے گا. پوری انسانیت ہی عبادت کرنے لگ جائے تب بھی اس کی بادشاہی میں کسی حرف کا اضافہ نہیں ہونا، اور پوری انسانیت کفر میں لگ جائے تب بھی اس کی بادشاہی کے اندر کسی بھی قسم کا حرف نہیں آنا ہے. وہ ذات غنی ہے، بے پرواہ ہے.